بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے کہ ایک ولی نے جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ایک ولی نے دریا میں دھکا دیا تو پھر اس ولی کے ساتھ کیا ہوا اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شنیزیہ کے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر پہنچے۔ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے ہم رکاب تھے، جن میں مشائخ کی ایک بہت بڑی جماعت شامل تھی۔ شیخ احمد یہ ایک بہت بڑے بزرگ کاملین میں سے گزرے ہیں۔ شیخ احمد قدس سرہ العزیز کے مزار پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا اور گرمی بڑھ گئی۔ تب آپ وہاں سے آگے بڑھے اور آپ کے رخ انور پر مسرت و انبساط کے آثار نمودار تھے۔ حاضرین نے، غلاموں نے عرض کیا، حضور آپ دوسری قبروں پر تو تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرے، مگر شیخ احمد کے مزار پر اتنی دیر کیوں ٹھہرے رہے کہ آفتاب میں تیزی پیدا ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 22 سال کا زمانہ گزر چکا ہے اور میرے ساتھ کچھ لوگ، یہی شیخ حماد اور دیگر مشائخ، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم لوگ پل پر پہنچے، ایک دریا کے اوپر جو پل ہوتا ہے، پل کے اوپر سے جب گزرنے لگے تو شیخ حماد نے مجھے پانی میں دھکیل دیا۔ انتہائی سردی کا زمانہ تھا، میرے ہاتھ میں چند کتابیں بھی تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پانی سے اونچا کر لیا تاکہ بھیگنے نہ پائے، پھر میں نے پانی سے نکل کر جبہ کو نچوڑ کر پہن لیا، لیکن سردی سے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، چنانچہ تیزی سے چل کر میں بھی پھر شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ بعض لوگوں نے پھر مجھ کو پانی میں گرانے کی کوشش کی تو آپ نے ان کو جھڑکا اور فرمایا کہ میں نے عبدالقادر کو بغرض امتحان پانی میں گرایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح سخت ہیں، اپنے استقلال سے ہل نہیں سکتے، صبر سے ہل نہیں سکتے۔ آج جب میں ان کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ شیخ حماد نے نورانی حلہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور تاج یاقوتی ان کے سر پر رکھا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، تو سونے کی نالین پہنے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی عیش و سکون اور راحت میں ہیں، لیکن ایک بازو بیکار دیا گیا ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی شیخ حماد سے تو انہوں نے جواب دیا، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی 22 برس بیشتر یعنی 22 سال پہلے فلاں تاریخ کو جمعہ کے دن پل پر جاتے ہوئے اس ہاتھ سے میں نے تمہیں دھکا دیا تھا، اس کی سبب اس ہاتھ کو مفلوج کر دیا گیا، یعنی اس میں فالج پیدا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم محبوب سبحانی اور پروردگار عالم سے مجھے ہاتھ بھی دلوا دو، میرا ہاتھ بھی واپس آ جائے، یہ فالج جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو لمبا کیا، دست دراز فرمایا، تو 500 اولیاء اللہ نے میری دعا پر آمین کہی اور ان کو ہاتھ میں مل گیا، بلکہ اسی ہاتھ سے انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ اسی وجہ سے اتنی دیر ٹھہرنا پڑا، جب کہ کامیابی ہو گئی تو وہاں سے واپس ہوئے اور مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں یہاں پر بہت سی دیر کھڑا رہا اور اس لیے میرے چہرہ پر خوشی کے آثار ہیں۔ ان کی شان ختم نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سہروردی، یعنی جو سہروردیوں کے سردار ہیں اور امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چاچا سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کا اس قدر ادب کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں ان کا کیوں نہ ادب کروں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف کامل عطا فرمایا ہے، عالم ملکوت پر بھی ان کو فخر حاصل ہے۔ میرے کیا تمام اولیاء اللہ کے احوال ظاہری باطنی پر ان کو قابو دیا گیا ہے، جس کو چاہیں روک لے، جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے قصیدہ شریف میں فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ اس کا نام ہے، فرمایا کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے تمام شہروں پر میرا قبضہ اور تصرف اور میرے زیر حکومت ہیں۔ اور آپ کے در کا ایک کتا تھا جس نے ایک گائے کو پھاڑ ڈالا۔ یہ واقعہ ہم آپ کو سناتے، ویڈیو کو دیکھتے ضرور رہیے گا
کہ تلخیص القلائد میں شیخ ابو مسعود احمد بن ابی بکر حریمی سے روایت ہے کہ شیخ احمد جام زندہ شیر پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بزرگ تھے اور جس شہر میں پہنچتے وہاں سے ایک گائے اپنے شیر کی خوراک کے لیے طلب کرتے تھے، لوگ بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک شہر میں پہنچ کر وہاں کے ایک صاحب ولایت سے گائے منگوائی تو انہوں نے گائے کو تو خیر بھیج دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر آپ بغداد شریف چلے جائیں تو آپ کی شیر کی بہت اچھی طرح دعوت ہوگی۔ شیخ احمد جام صبح ہوتے ہی سفر بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب بغداد مقدس پہنچے تو سرکار غوث اعظم کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ کے شہر میں ایک بزرگ شیر پر سوار ہو کر آئے ہیں، ان کی سواری یعنی شیر کی خوراک جو ہے وہ ایک گائے ہیں۔ تو آپ نے ایک گائے بھی بھیج دی اور آپ نے خادم کے ذریعے کہلا دیا، اچھی بات ہے ابھی گائے بھیجے دے رہا ہوں۔ خادم نے جا کر اسی طرح کہہ دیا، وہ بہت خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے واہ رہے میری ولایت۔ ادھر سرکار غوث اعظم نے پہلے ہی اپنے خادم سے کہہ دیا تھا کہ شیخ احمد جام آنے والے ہیں، ان کے شیر کے لیے ایک گائے تلاش کر کے رکھ لو۔ خیر گائے بھی بھیجی گئی۔ جس وقت وہ گائے چلی تو ایک دبلا پتلا کتا جو آستانہ عالیہ کے سامنے پڑا رہتا تھا اس کا ساتھ ہو گیا۔ وہ گائے شیخ احمد جام کے سامنے پہنچی۔ شیخ نے شیر کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی خوراک لے لے۔ جوں ہی وہ شیر گائے پر جھپٹا فوراً کتے نے لپک کر شیر کا گلا گھونٹ کر پنجوں سے اس کا شکم چاک کر دیا اور اس گائے کو ہنکاتا ہوا سرکار غوث اعظم کی خدمت میں لے آیا۔ شیخ احمد جام شیر کی حالت اور کتے کی جرات دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہو کر معافی طلب کی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ کر آئے۔ اس لیے تو شعر پڑھتے ہیں کہ سگے درگاہ میراں شاو جو خواہ قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ تو آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ تو کسی نے سرکار غوث اعظم سے دریافت کیا حضور آپ کا لقب محی الدین کب سے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں بغداد کے جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک شخص کمزور اور ناتواں ضعیف العمر کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا مجھ کو اٹھا کر کھڑا کر دو۔ میں نے ان کی حالت دیکھ کر تکلف کیا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت وہ تندرست و توانا ہو گئے اور جوانی و خوبصورتی عود کر آئی، یعنی واپس لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے جد کریم علیہ السلام کا دین ہوں، ضعیف و کمزور ہوں، کہ میں کمزور ہو گیا تھا اور سکت باقی نہیں تھی کہ تم نے مجھ کو آ کر زندہ کر دیا۔ انت محی الدین، تو محی الدین ہے، تم محی الدین۔ اور پھر میں وہاں سے جامع مسجد آیا تو ہر طرف سے لوگ محی الدین کہتے ہوئے میرے پاس آئے اور دست و پا چومنے لگے۔ اس وقت یہ لقب حاصل ہوا ہے مجھے محی الدین کا۔ اور وہ ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک نے ایک مرغی کو زندہ کر دے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک ضعیفہ آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے میرے آقا، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ آپ نے عذر نہ کیا اور اس کی مجاہدت و ریاضت کی تعلیم دینی شروع فرما دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ضعیفہ اپنے بچے کو دیکھنے کی غرض سے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ جو کہ خشک روٹی کھا رہا ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ضعیفہ وہاں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کا پکا ہوا مرغ کھا رہے ہیں اور آپ ہڈیوں کو توڑ توڑ کر ایک تشت میں جمع فرما رہے ہیں۔ عرض کی حضور آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرا لڑکا سوکھی روٹی کھاتا ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي وَهِيَ رَمِيمٌ، کھڑا ہو جا بوسیدہ ہڈیوں سے زندہ کرنے والے رب کے حکم سے۔ تو فوراً ان ہڈیوں سے مرغ زندہ ہو کر بانگ دینے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا کھایا کرے گا۔ دوستو میں اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز سناتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہر ویڈیو دیکھی کرو۔ جزاک اللہ۔